پہلے یہ ایک ویڈیو دیکھیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ وہ ایک بشرا بی بی گئی ہے ستیہ ناز فلان مک کر کے پاکستان دا چھوڑ دیتا ہے، خدا دا واسطہ ہے اے دوئی بشرا اسلام آباد نہ بھیجیو، نہ ووٹ منگ دیئے نہ کرے سامنے آن دیئے اے ویڈیو لنک تے بھی قومی اسمبلی میں خطاب کرسی تو ساستے دسو خانپور والے ویڈیو لنک تے سے قیادت کرسی اور بھائی ویڈیو لنک دی قیادت سے منظور ہے۔ یہ ہیں مسلم لیگ نون کے مرتضی جاوید عباسی جو پہلے قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر بھی رہ چکے ہیں۔ آج کل یہ ہری پور کے ضمنی الیکشن میں کمپین پر ہیں جہاں پی ٹی آئی کے عمر ایوب کی اہلیہ بشرا بی بی الیکشن لڑ رہی ہیں۔ تو وہاں الیکشن کی کمپین کرتے ہوئے مرتضی جاوید عباسی صاحب یہ تقریر فرما رہے ہیں کہ آپ نے بشرا بی بی کو ووٹ نہیں دینا، پہلے ایک بشرا نے ملک تباہ کیا تھا، اب دوسری بشرا آ گئی ہے۔ اور ساتھ وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ بشرا بی بی تو گھر سے باہر نہیں نکلتی، اگر یہ جیت گئی تو آپ کو آن لائن خطاب کیا کرے گی یا اسمبلی میں کیسے جائے گی، یہ تو سامنے نہیں آتی۔ یہ ساری باتیں وہ کر رہے ہیں ایک جلسے میں۔ یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ جو ہمارے سیاستدانوں نے آج تک وتیرہ بنا کے رکھا ہوا ہے، یعنی نہ آپ نے کوئی ایجوکیشن کی بات کرنی ہے، نہ ہیلتھ کی بات کرنی ہے، نہ کوئی ویژن دینا ہے، نہ یہ بتانا ہے کہ بھئی یہاں یونیورسٹی نہیں ہے، کالج نہیں ہے، ہم وہ بنائیں گے، فلاں گورنمنٹ نے یہ کام نہیں کیا تھا، ہم یہ کریں گے۔ یہ باتیں آپ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ یہ دقیانوسی چیزیں ہیں جو فضول قسم کی اور بھونڈی قسم کی ایک چیزیں ہوتی ہیں جس پہ آپ جا کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو عورت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں کی بیوی ہے، یہ ایسے کرے گی، اس کو ووٹ نہیں دینا، اس کو اسلام آباد نہیں آنے دینا، اور آگے جو سننے والے ہیں وہ بھی ویسے ہی واہ واہ ماشاءاللہ کر رہے ہیں۔ خدا کے بندوں، پوری دنیا میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں پالیسی ڈسکس کی جاتی ہے، ویژن دیا جاتا ہے، موٹیو ہوتا ہے، مینیفیسٹو ہوتا ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہم آپ کے حلقے میں یہ ہاسپٹل بنائیں گے، یہ کالج بنائیں گے، یہ یونیورسٹی بنائیں گے۔ وہ بنائیں یا نہ بنائیں وہ بات کی بات ہے، لیکن بات تو کم از کم اچھی کرے نا۔ اور یہ صرف ایک پارٹی کا المیہ، دو پارٹیوں کا المیہ نہیں، ہر پارٹی کا ہر لیڈر ایسے ہی بات کرتا ہے۔ ہم نے کئی جلسے دیکھے ہیں، جب بھی کسی جلسے میں جاتے ہیں کوئی بھی لیڈر تقریر کرتا ہے تو وہ یہی دقیانوسی باتیں کرتا ہے کہ ہم نے وہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ ویسے کریں گے، ہم ایسے کریں گے، وہ یہ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو گھما پھرا کے ٹائم پیسہ ہر چیز ضائع کر کے۔ دنیا کے کسی بھی مہذب معاشرے میں چلے جائیں الیکشن کمپین اس طرح نہیں ہوتی، ہمیشہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں جہاں دونوں امیدوار آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں یا کم از کم ان کے نمائندے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہاں یہ باتیں ڈسکس کی جاتی ہیں کہ بھائی آپ کی رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے، میں یہ کروں گا، اور جو مخالف کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی یہی باتیں کرتا ہے، میری نظر میں یہ والی پالیسی بہتر ہے، میں اس طرح رزلٹس لوں گا، میں اس طرح عوام کو سرو کروں گا، میں اس طرح قانون سازی کرواؤں گا۔ یہ وہ باتیں ہوتی ہیں چیدہ چیدہ جو بتائی جاتی ہیں، لوگوں کو سمجھائی جاتی ہیں کہ بھی ہمارے ملک میں، ہمارے حلقے میں یا ہمارے علاقے میں یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ چیزیں ہونی چاہیے، پہلے یہ چیزیں غلط ہو گئی تھی، اب ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، یہ والی باتیں۔ اور یہ دونوں سائڈ سے ہونی چاہیے، چاہے امیدوار 2 ہوں، 4 ہوں، 6 ہوں، ہر امیدوار کا یہی فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس طرح گائیڈ کرے، اس طرح بتائے، اس طرح سمجھائے کہ ان کو سمجھ آئے کہ ہم نے اس کو ووٹ کیوں دینا ہے اور جو دوسرے کو ہم نے نہیں دینا تو اس کی کیا وجہ ہے۔ لیکن اللہ کی پتہ نہیں کیا مرضی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ والی چیز کبھی بھی نہ آئی ہے، نہ آنے کا کوئی سین لگ رہا ہے، اور نہ کوئی مجھے لگتا ہے کہ فیوچر میں اس طرح کی کوئی چیز آ سکے گی۔ لیکن ہم دعا گو ضرور ہیں کہ یا اللہ ہمارے ملک پر رحمت فرما، ہمارے بڑوں کو ہدایت دے، اور ہماری عوام کو بھی عقل و شعور عطا فرما تاکہ صحیح اور غلط کی پہچان بھی کر سکیں اور اپنے لیے بہتر فیصلہ بھی کر سکیں۔